السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے، لیکن یار میں حیران ہو گیا ہوں، آپ کی محبت کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں نے تو صرف انٹروڈکٹری ایپیسوڈ پھینکا ہے، لیکن آپ لوگوں کی سبسکرپشن، لائکس، ویوز قابل تحسین ہے۔ یقین کریں، دو نعتوں سے سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کروں گا۔ آپ کو میں نے انکولوجین کا اپنے منتر کی بات کی تھی، انشاءاللہ وہ سناؤں گا، لیکن اینڈ میں یہ مت سمجھنا کہ فٹافٹ سنا دو گے اور آپ بھاگ جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا، آپ میرے ساتھ چلتے رہو گے۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے تو 1 مئی ہے، ہمیں اپنے مزدور بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے پہلے نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ ایک انڈین ایکٹر عرفان خان، وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ نئی جو خبر آئی ہے وہ رشید کپور صاحب کی ہے، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ دوستو، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، آرٹسٹ کا کوئی ریجن نہیں ہوتا، کوئی سب کانٹیننٹ نہیں ہوتا، آرٹسٹ آرٹسٹ ہی ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، وہ آرٹسٹ ہی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن میں ایک چیز سے بڑا حیران ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، آپ بھی سنیں گے، آپ کو بھی تھوڑا سا تعجب تو ہوگا۔ ہم 12 مہینے بڑے سکون سے چلتے ہیں، کاروبار سکون سے کرتے ہیں، پروفٹ ریزنیبل لیتے ہیں، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو ہم سب کو کیا ہو جاتا ہے؟ ہم پروفٹ اس قدر زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ پروفٹ ڈبل لے لو ماہ رمضان ہے، اور دوستوں ماہ رمضان میں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے پروفٹ کم کرنا چاہیے ہم سب کو۔ یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، ہم سب کو جو جس فیلڈ میں بھی ہے، وہ کچھ بھی بیچ رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں آ کے پروفٹ اپنا کم کرے، تاکہ جتنے بھی ہمارے یعنی دوست ہیں، سمجھ لیں کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو ماہ رمضان میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے سنا ہے کہ جب کرسمس آتا ہے تو اس وقت 1 ماہ پہلے وہاں ریٹ لوگ 50% تک ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور ایک ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور دوستوں ماہ رمضان میں تو ہمارے صدقے کا ریٹ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کے ثواب کا ریٹ۔ تو ہم یہی نیت کر لیں کہ یا اللہ ہم نے پروفٹ کم لینا ہے، صرف اس نیت سے کہ یہ ہمارا صدقے میں چلے، روزہ دار کھا لے گا، روزہ دار کو فائدہ ہوگا، چلے یہ بھی چلتا رہے گا۔ لیکن اب میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں شام کو بلاؤں گا۔ ناظرین، آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں مسٹر شام صاحب، آ جائیں۔ وعلیکم السلام، لیکن سوری میں ہاتھ نہیں ملا سکتا سر۔ کس وجہ سے؟ آپ کو بھی پتا ہے کورونا کا اس وقت بہت زور ہے اور ہر جگہ پہ چل رہا ہے۔ جی، اس کی وجہ سے ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ نہیں جناب ہاتھ نہیں ملانا، اور ہم خود ہاتھ ملاتے ہیں، اٹس رانگ۔ بالکل سے، لیکن باقی سر بات تو ٹھیک ہے، لیکن لائٹیں تو جلا دیں، اتنا اندھیرا ہوا ہے، آپ کو ریکارڈنگ کرنے کی بہت جلدی ہوگی۔ ویری گڈ۔ اور حضور لائٹیں جل رہی ہیں، آپ نے چشمہ پہنا ہوا ہے۔ او سر، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ ایکچولی میرا دھیان کہیں اور تھا، تو مجھے اس میں پتہ نہیں چلا، تو میں اس وجہ سے میں ڈزنٹ میٹر شام صاحب، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ ناظرین کو ایک دفعہ چہرہ دکھائیں آپ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ناظرین؟ ٹھیک ہے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ ہے شان، میں آپ کو ان کے بارے میں پراپر تعارف کراتا ہوں۔ شان صاحب اسٹوڈنٹ ہیں، اور اوپر سے شان صاحب حافظ قرآن بھی ہیں، اور آج کل ان کی ایکٹیویٹیز ڈبل ہیں، روحانیت کی بھی ہے، اور ویسے ہمارے ہاں ایکٹیویٹی ڈبل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ رکھا اور سو جاؤ، اس کو ایکٹیویٹی ڈبل کہتے ہیں۔ اچھا شان صاحب، میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ایک وہ دور تھا ہمارا
جب ہم نے اسٹارٹ لیا اس وقت مجھے یاد ہے کہ ایک چینل ہوتا تھا، بعد میں 2 ہو گئے. اس وقت جو بندہ ایک بھی سین کر لیتا تھا تو وہ ہٹ ہو جاتا تھا. وجہ یہ تھی کہ چینل ہی ایک تھا. بالکل ایسی ہے، بالکل بالکل. لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو منوانا پڑے گا، اپنی صلاحیتوں کو شو کرنا پڑے گا، پھر جا کر لوگ آپ کو مانیں گے. بالکل ایسی ہے، کمپٹیشن کا دور چل رہا ہے آج کل. جی بالکل. باقی انشاءاللہ محنت کریں گے. آپ نے ہمیں اتنے دل سے بلایا ہے. آپ کی نہیں شاہد آپ ٹیلنٹڈ ہو، انشاءاللہ آپ محنت کرو گے ضرور آگے نکلو گے. جی. اور میری دعائیں بھی ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. نہیں انشاءاللہ. ناظرین شان آپ کو ہوسٹ بھی کریں گے، اور ابھی کیونکہ ان کی سیکھنے کی عمر ہے، سیکھتے رہیں گے. بہرحال میں شان صاحب آپ کو وہ بتانا چاہ رہا تھا، اس دور میں ایک ڈرامہ چلتا تھا اندھیرا اجالا. جی. یقین کریں اس میں ایک سین کوئی کرتا تھا، جیسے عرفان کوثر صاحب کے سامنے ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے او کاکا سپاہی او جا میرے لیے چائے لے گا. وہ کہتا تھا یس سر. بس اتنے کہنے میں ہی وہ بندہ ہٹ ہو گیا. بالکل. لیکن جناب اب حالات چینج ہو چکے ہیں. بالکل ایسی ہے. اب آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور بار بار آپ کو بہتر سے بہتر پرفارمنس دینا پڑے گی. ناظرین یہاں پرفارمنس سے یاد آیا مجھے، لاسٹ ٹائم میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ مجھے اپنے ڈراموں کا ری ایکٹ کرنا پڑے گا، لیکن اصل میں ری پرفارم کرنا پڑے گا. مجھے اس لیے ٹینشن نہیں ہے یہ کون سی کوئی حدیث ہے یا کون سا قرآن ہے، اس کے میننگ میں فرق آ جائے گا اور گناہ ملے گا. یہ ہے گوروں کی زبان. گوروں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ان کو جہاں موقع ملے رگڑنا چاہیے. کیوں شان صاحب؟ بالکل. باقی آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہی گوروں کو لے کے سیریس ہو گئے ہیں. نہیں دیکھو انہوں نے سب کانٹیننٹ میں ہمارے ساتھ ایسے مطلب ایسے ایشو چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو ابھی تک ہم لڑتے جا رہے ہیں. ہم یعنی ہم سے مراد پاکستان اور انڈیا. ان کو چاہیے تھا پراپر یہ بٹوارا کر کے جاتے. نکا صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ منتر کا وعدہ کیا ہوا ہے. منتر سنانے کا جناب وعدہ کیا، ہم وعدہ اپنا پورا کریں گے. ناظرین ریڈی ہو جائیں، لیکن منتر سنانے سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر کرنی پڑیں گی آپ کو. شان صاحب آپ کو بھی کرنی پڑیں گی. اگر آپ بھی اپنی جگہ صحیح لے تو پتھر کے بن جائیں گے، پھر نہ کہنا مجھے. ناظرین میں آپ کو پہلے بتا دوں، میں منتر شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھا رہے، کسی کو چھوئے مت جب تک میرا منتر ختم نہ ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے چھوا تو وہ پتھر کا بن جائے گا، اور میرے پاس دوبارہ پتھر سے انسان بنانے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی منتر نہیں ہے. لے ناظرین سنے اب منتر. میں آپ کو وہ والا منتر سناتا ہوں، لیکن ناظرین اس میں ایسے ہے کہ جب ہم وہاں منتر پڑھتے تھے تو وہاں تھے 3 کیمرے، کیونکہ میرے سامنے تھی پٹاری سانپ کی، اس میں سانپ تھا کوبرا. اچھا تو وہ اس طرح ہوا کہ ایک ڈائریکٹر مجھے کیمرہ کر رہا ہے، پھر جو ہی وہ بعد میں فریز کرتے ہیں تو ادھر سے ایک دوست آتا ہے، ادھر سے پٹاری اٹھا کے ادھر لے جاتا ہے، دوسری طرف سے دوسرا دوست آتا ہے، وہ آگے یہاں میمنا کھڑا کر دیتا ہے. سین اس طرح ہے کہ جب میں منتر پڑھ لیتا ہوں نا، اس کے بعد میں نے سانپ کو میمنا بنانا ہوتا ہے، اور پھر میں اس سے اٹھا کے بھاگ جاتا ہوں. چلیں اب آپ منتر سنیں میرا. ریڈی ہیں؟ چلیں نا. ایک دونی دونی دو دونی چار، کھلاؤں گا تجھے گلہری کا اچار، دیکھ ادھر کر آنکھیں چار، لے جاؤں گا سمندر پار، بن جا میرے کا سنگھار سنگھار. ناظرین یہ فریز ہو گیا. اب ادھر سے پٹاری چلی گئی، ادھر سے میمنا آ گیا. یوں میمنے کو میں نے اٹھایا ہے. اے میمنے تجھے پتہ نہیں ہے تو کتنا قیمتی ہے میرے لیے. میں تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا کالے پہاڑ پر، تجھے کاٹوں گا، تیرا گوشت کھاؤں گا، تیرا خون پیوں گا، اور میں امر ہو جاؤں گا. اور یہ دل پتوڑی ناسا چوڑی، ادھی میٹھی ادھی کوڑی، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور یہ زمینہ زیبینار اسی طرح ہی کرتا رہے گا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ہم جادوگر
बड़ा बना फिरता है, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और याद रखना, मैं अमर हो जाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया पर हुक्मरानी करूंगा। तो नाजरीन, ये था मेरा मंत्र, कैसा लगा आपको? लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको अपना एक स्टेज प्ले सूतर मंडी के हवाले से ब्रीफ करूंगा और आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। यकीन करें, आप बहुत महजूज होंगे। अगर हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आए तो सब्सक्रिप्शन भी करें। और शान साहब, आप बताएं कि क्या करना चाहिए अगर नाजरीन को हमारा एपिसोड पसंद आता है तो? नाजरीन, अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।